بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس بدل کر راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، عام لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے۔ ایک رات آپ حسب معمول گشت پر تھے۔ آپ نے ایک عورت کو دیکھا جو اکیلی کہیں جا رہی تھی۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہنے لگی، یا تو عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا پھر آپ خود ہی عمر ہیں، کیونکہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ راہ چلتی عورت سے سوال کر سکے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ حکمران تھے جن کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ یہ خلیفہ دوم تھے جنہوں نے دو سپر طاقتوں روم اور فارس کو عبرتناک شکست دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کر۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی تھی، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ کوئی خواہش کی ہے اور میں پورا نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈے چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لے۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں۔ پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کر پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے، میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگا، یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے، میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یرکا، ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے تو پھر یرکا تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے، میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا، میں تڑپ اٹھا، حضور یہ والی سوچ کہہ کر غلام رونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے،
اب اس طرح کرو کہ گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دینا، اور یہ جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینے کی غریب گھرانوں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ شمائل ترمذی میں ایک صحابی حضرت زاہد بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت خوبصورت انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیہاتی تحفہ لایا کرتے تھے۔ سبزی، ترکاری وغیرہ جو بھی دیہات میں ان کو میسر ہوتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تحفہ بہت خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا کرتے تھے، اور یہ صورت و شکل کے اعتبار سے قبول صورت نہیں تھے، لیکن ان کی سیرت اور کمال ایمان اعلیٰ درجے کا تھا۔ جب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے دیہات واپس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو کچھ تحفہ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں حضرت ظاہر اپنا سامان فروخت فرما رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکے سے پیچھے کی طرف سے آ کر اچانک ان کی آنکھوں کو بند کر کے دبا لیا۔ اب ان کو تو نظر نہیں آیا اور معلوم بھی نہیں کہ کون ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عام لوگوں میں سے کوئی ہے۔ زور زور سے شور مچا کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے، مجھے چھوڑ دو۔ پھر کن آنکھوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تو بجائے چھوڑ دو کہنے کے اپنے پیٹھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے چپکا دیا کہ محبوب حقیقی کے سینے سے میرے بدن کا لگ جانا خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اس بندے کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو نہایت گھاٹا ہوگا، اس لیے کہ مجھ جیسے بدصورت کو بیچنے سے کیا پیسہ مل سکے گا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے یہاں کم قیمت اور سستے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک آپ بڑے قیمتی ہیں۔ اس واقعے سے ہر شخص کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مدارس انسانوں کے دلوں پر ہے۔ جس نے تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے، اس نے حسب خدا اور حسب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کالے تھے، مگر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسامہ کی محبت سب سے زیادہ تھی۔